بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْهَا مَكَانًا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم سب آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام، ہماری اماں حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا فرما کر جنت میں بسایا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں رہو۔ تو جو ماں باپ کا وطن ٹھکانہ ہوتا ہے، اولاد کا بھی وہی وطن اور ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا اصلی وطن جنت ہے، لیکن شیطان پہلے سے دشمن بن گیا اور اس نے ماں باپ کو پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھسلا دیا شیطان نے دونوں کو، جنت سے دھوکہ دیا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈالا شیطان نے۔ بہرحال آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام نے جو درخت سے منع کیا گیا تھا اسے کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اترو یہاں سے، زمین پر جاؤ۔ تو ابا آئے، اماں آئے، آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام زمین پر آئے، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی یہاں آئے۔ تو یہ دنیا میں ہمارا آنا اور رہنا جیل خانہ ہے، جیل کی مدت کو کاٹنا ہے۔ ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ پہلا داخلہ جنت میں مفت ہوا تھا، بغیر کچھ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو داخل کیا۔ اگر ہم وہیں رہتے ہوئے پیدا ہوتے تو سیدھے جنت میں جاتے، دنیا میں آنا، دنیا کی مصیبت مصائب سے محفوظ رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ جو مقدر فرمایا تھا ہوا کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام زمین پر آئے، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی زمین پر آئے اور زمین پر ہم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے۔ اب دنیا میں آ کر ہماری محنت اور کوشش ہے کہ دوبارہ صحیح سلامت اپنے وطن پہنچ جائیں۔ اب دنیا میں آنے کے بعد جنت میں داخلہ مفت نہیں ہے، اب کمانا پڑے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اللہ تعالیٰ ساتھ میں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو بھی اس ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی، جو ہو چکا سو ہو چکا، صحیح سلامت اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں گے۔ لیکن اتنا ہے کہ اب دنیا میں آ کر انسان کو چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ جنت میں تو مفت داخل ہو گئے تھے، جو چاہو سو کرو۔ جنت کی صفت ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، جو مانگیں گے سو ملے گا۔ لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہ کر اس کو کمانا پڑے گا۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے دو راستے ہیں، ایک ایمان اور فرما برداری کا۔ تو ایمان اور فرما برداری کے اوپر اللہ تعالیٰ دوبارہ انشاءاللہ صحیح سلامت جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسرا راستہ ہے کفر اور نافرمانی کا، کہ کفر اور نافرمانی پر جہنم ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ابتلاء کی جگہ ہے، ٹیسٹ کی جگہ ہے۔ ہم اپنے امتحان میں چل رہے ہیں، جو گھڑی گزر رہی ہے، جو وقت گزر رہا ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اور ہمارا وقت تین حالتوں میں سے ایک حالت میں گزرتا ہے۔ جو وقت نیکی میں گزرا،
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرا تو یہ ہمارا نفع ہے۔ جو وقت ایسا گزرا کہ نہ نیکی کی نہ گناہ کیا تو وہ وقت بیکار ہوا، اور جو وقت گناہ کے اندر گزرا وہ وقت بیکار نہیں ہوا بلکہ وہ وبال بن گیا۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنی حالت کو دیکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے 24 گھنٹے رات دن میں گزارتے ہیں، میرا وقت کیسے گزرا، اس سے انسان اپنا اندازہ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا فرما کر ایمان اتنی بڑی دولت عطا فرمائی۔ یہ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا انشاءاللہ تعالی ضرور اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ لیکن اول وہلے جنت ملتی ہے یا نہیں تو ایمان کے بعد عمل سے متعلق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اول وہلے ان کے لیے جنت ہے۔ ایمان ہے لیکن خدا نخواستہ عمل کی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کی زندگی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ چاہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اول وہلے اور جنت میں داخل کرے، یا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد معاف فرما کر جنت میں داخل کرے، لیکن بہرحال جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ضرور بضرور انشاءاللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اب ایمان تو اللہ تعالیٰ مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے عطا ہوئی بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی راستے پر چلنے لگتا ہے، اسی پر مطمئن ہوتا ہے۔ کوئی یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اسی پر مطمئن ہوتا ہے، اپنی زندگی یہودیت پر گزارتا ہے۔ کوئی نصرانی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اسی پر مطمئن ہوتا ہے، نصرانیت پر اپنی زندگی گزار کر دنیا سے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بڑا کرم ہے کہ نہ ہمارا کوئی حق ہے، نہ ہماری کوئی کوشش ہے، محنت ہے، اس کے بغیر اتنی بڑی دولت ہمیں عطا فرما دی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام ہمارے لیے آسان فرما دیے۔ دنیا میں امت کے اعتبار سے تو ہم آخری امت ہے۔ آدم علیہ السلام سے انسانوں کا سلسلہ دنیا میں شروع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانی سلسلہ ختم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت آخرین امت ہے۔ تو قاعدہ تو یہ ہونا چاہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو، جو دنیا میں امت پہلی آئی تو جنت ان کا داخلہ بھی پہلا ہونا چاہیے، جو دوسری آئی تو دوسرا ہونا چاہیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ ہم دنیا میں تو سب سے اخیر میں آئے، لیکن جنت میں ہمارا داخلہ انشاءاللہ سب امتوں سے پہلے ہوگا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی برکت سے۔ ہماری دنیا میں رہتے ہوئے جو فکر ہے وہ ایمان کی حفاظت کی ہے، اور ایمان کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر جو جتنا مضبوط ہوتا ہے اسی کی بقدر اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو مومن بنایا الحمدللہ، اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا اخوۃ بھائی بھائی کا، انما المؤمنون اخوہ۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کراؤ تمہارے بھائیوں کے درمیان۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے رہو، بچتے رہو، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرماوے۔ بھائی ہونا ایک ایسا لفظ ہے، دنیا میں بھی کئی دو بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو ارے تیرے بھائی کو مار رہا ہے، ارے تو بھائی سے جھگڑ رہا ہے۔ تو یہ بھائی ایسی چیز ہے کہ دل کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرمایا، ایک بھائی ہوتا ہے نسبی، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے تو وہ نسبی بھائی ہیں، اور ایک بھائی ہوتا ہے دینی۔ تو دینی رشتہ نسبی رشتے سے زیادہ قوی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مومن بنایا، مومن بنا کر بھائی بھائی فرمایا۔ بھائی کا تقاضا ہمدردی کا ہے، بھائی کا تقاضا محبت کا ہے، بھائی کا تقاضا اتفاق کا ہے۔ کسی کے 5 بیٹے ہو تو باپ اپنے اولاد سے کیا چاہے گا؟ آپس میں پیار محبت سے رہے، اتفاق سے رہے، ایک دوسرے کی ہمدردی سے رہے، تو باپ کے دل کا کیا حال ہوگا؟ بادشاہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
ماں باپ کی خوشی جو ہوتی ہے اولاد ہونے کے بعد وہ اولاد کے حالات پر ہوتی ہے. اولاد آپس میں متفق ہے، ایک اتفاق والی ہے، محبت والی ہے، سب کے ساتھ رہنے والی ہے، تو ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت بن جاتی ہے. اور خدا نخواستہ بھائیوں کے اندر لڑائی ہے، بھائیوں میں نا اتفاقی ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے پیچھے ہے، تو ماں باپ کے لیے دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں مومن مسلمان بنائے، ہمارے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرماوے، اور مسلمانوں میں آپس میں اتفاق. جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ نے اتفاق کہ ہمیں تعلیم فرمائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق مت ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یاد کرو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، فالف بین قلوبکم، ایمان کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، دشمنی کو ختم فرما دی، آپس میں محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، جوڑ پیدا کر دیا. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم تو جہنم کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم کو جہنم سے نکال لیا، جہنم سے بچا لیا. تو ایمان کے بعد نیک عمل، اور نیک عمل کی جڑ جو ہے وہ آپس کا اتفاق ہے. گھر میں اتفاق ہوگا تو گھر میں چین سکون ہوگا. جہاں بھی مسلمانوں کی تنظیم ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، جتنا اتفاق ہوگا اتنی اس کی خیر و برکت ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا. اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو، آپس میں جھگڑو مت. ولا تنازعوا فتفشلوا. ڈھیلے پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، دشمن پر تمہارا روب ختم ہو جائے گا. تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں مومن بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں بنایا. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں. تو جیسے ابھی بیان کیا کہ گھر کے اندر 5 بھائی ہیں، تو ماں باپ کی خوشی اطمینان جو ہوتا ہے وہ اولاد کے اتفاق میں ہوتا ہے، آپس میں اولاد کی محبت میں ہوتا ہے. اور ماں باپ کا رنج غم پریشانی چاہے سب کچھ ہو، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، لوگوں میں شہرت ہے، لیکن آپس میں اولاد لڑتی بھرتی ہے تو ان کے دل کے سکون کو کھا جاتا ہے، دل کو جلا کر رکھ دیتا ہے. اور آپس میں اتفاق کی جو جڑ ہے وہ تواضع ہے، اپنے آپ کو جھکانا، اپنے آپ کو نرم کرنا، اپنی بات کو نیچے کر دینا دوسرے کے بات کے خاطر. جتنا تواضع ہوگا، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تربیت نبوت سے پہلے بھی فرماتے ہیں، نبوت کے بعد بھی فرماتے ہیں. نبیوں کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نفس کچل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں، نبوت سے پہلے مکہ شریف میں سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ چہیتے تھے، سب سے زیادہ پاپولر تھے. اپنے فیصلے جھگڑے حضور کے پاس لاتے تھے، آپ جو فیصلہ فرماتے تھے سب مطمئن ہو جاتے تھے. لیکن یہی نبی جب اللہ پاک نے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے انہی لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کیا اور لوگوں کو بتلانا شروع کیا، لوگوں تمہاری زندگی کا طریقہ غلط ہے، تمہارا آپس کے معاملات غلط ہے، تمہاری عبادات غلط ہے، ایسی حالت میں دنیا سے گئے تو جہنم سامنے کھڑی ہے. انہی لوگوں کو یہ باتیں ناگوار ہوئی، ناپسند آئی، اور یکلخت آپ کے دشمن بن گئے، آپ کی جان کے دشمن بن گئے، آپ کے خون کے دشمن بن گئے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہ یاد کرو جب کہ یہ مکر کر رہے تھے، پلانز بنا رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے آپ کو قید کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو مکہ شریف سے نکالنے کی. لیکن یہی نبی مکہ شریف کو جب آپ نے فتح کیا تو یہی کہ جو
جو آپ کی جان کے دشمن بنے تھے، آپ کے دین کے مٹانے کی قسمیں کھا رہے تھے، یہی لوگ جب سامنے آئے تو آپ نے ہاتھوں سے ان کو اسلام کے اندر قبول کیا، اور یہی اپنی جان قربان کرنے والے بن گئے۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے آپ کی جان کے دشمن تھے، صفوان بن امیہ کہ ان کے باپ بدر کی لڑائی میں مارے گئے تھے، یہ قسمیں کھاتے تھے اسلام قبول نہ کرنے کی اور حضور کی جان کے لینے کی، اور جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کرا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ لیکن یہی لوگ جب آپ نے مکہ شریف فتح کیا، تمام مکہ کے لوگ سہمے ہوئے تھے، تمام مکہ کے لوگ خوف اور گھبراہٹ کی حالت میں خدا ہے، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ دنیا کا بادشاہ کسی جگہ کو فتح کرتا ہے تو وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، قرآن شریف کہتا ہے کہ بادشاہ لوگ کسی جگہ کو فتح کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے بڑے لوگوں کو ختم کرتے ہیں، کہ بڑوں کا اثر ہوتا ہے چھوٹوں پر، تو بڑوں کو ختم کرتے ہیں تاکہ چھوٹوں کی سہم جاوے، خوف طاری ہو جاوے اور چھوٹوں پر قابو کرنا آسان ہو جاوے۔ تو بہرحال یہی نبی کے جن کے پیچھے خون کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جب مکہ شریف فتح کیا تو آپ نے لوگوں سے ہی پوچھا کہ تم کیا امید رکھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کریم بھائی ہیں، آپ کے کرم کا ہم امیدوار ہیں۔ آپ نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج تمہارے پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تمہارے پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہمارے دل بھی ایسے ہونے چاہیے، ہمارے لیے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ ہے۔ اتفاق کی جڑ، محبت کی جڑ تواضع ہے، humbleness, to lower yourself and to accept other person's view and opinion provided within the bounds of Shariat۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اتنے عالیشان مسجد عطا فرمائی ہے، مدرسہ عطا فرمایا ہے۔ وقت بہت کم ہے ورنہ یہاں کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کرتا۔ چھوٹی عمر میں ہم یہاں آئے ہوئے تھے تو سامنے جو بکنل کا بلڈنگ ہے وہ مدرسہ تھا، مسجد تھی۔ ہمارے بڑے مرحوم قاسم خان، غلام محمد سنگھ مجھے یاد ہے، یہ لوگ یہی امام تھے، یہی مؤذن تھے، تبلیغ کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ ان کی برکت سے اللہ پاک نے اتنے عالیشان ہمیں مسجد مدرسے عطا فرمائے۔ ان کی لاز رکھتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں، عبادات سے آباد کریں، اللہ کی رضامندی سے آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرماوے، اللہ تعالیٰ ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرماوے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، آپس کی غلط فہمی کو دور فرماوے، اور اللہ تعالیٰ آپس میں ہمیں اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، کسی کو امامت کی توفیق عطا فرمائی، کسی کو وعظ و نصیحت کی توفیق عطا فرمائی، کسی کو تعلیم کرنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، کسی کو مسجد کی نگرانی کی۔ تو یہ ایک شخص یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تقسیم ہے، سب آپس میں مل کر اتفاق سے کریں گے تو یہ کام ہوتا رہے گا، ہماری مساجد مدارس آباد ہوں گے۔ شیطان چاہتا ہے کہ مساجد بند ہو جاوے، مدارس بند ہو جاوے، ہم کو استعمال کرتا ہے، ہم اس کی جال میں نہ آوے، اس کے پھندے میں نہ آوے، ہم اپنے سامنے رکھے اللہ کی رضا کو، کس میں اللہ کی رضا ہے، اس کام کے لیے ہم تیار ہوں، اس کے لیے اپنا آپ کو جھکانا پڑے، دل کو نرم کرنا پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ نعمت عطا فرماتے ہیں جو سختی پر نہیں عطا فرماتے۔ یہ بنا بنایا نظام ہے، اللہ پاک نے اس کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے، اللہ کا شکر ہم کرنا چاہیے۔ جو جس خدمت کو انجام دے رہا ہے، ہم انسان ہیں، غلطی، اسی لیے اللہ نے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینکم، پہلی بات اللہ نے کہ صلح، انسان ہے، کچھ نہ کچھ چوک ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پکڑے نہیں،
اس کو درگزر کرے۔ قرآن شریف میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ ہر ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے تمہارا قصور ہو گیا ہے، کسی سے تمہاری غلطی ہو گئی ہے، تو بجائے در پہ ہونے کے بجائے اس کو پکڑنے کے تم درگزر کر لو۔ جتنا دوسرا شخص ہمارا قصوروار ہے، اس سے زیادہ ہم اللہ کے قصوروار ہیں۔ اگر ہماری غلطیوں پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم دوسرے کو معاف کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے۔ تو بہرحال یہ تمام باتوں کی جڑ اللہ کی نعمت ہے کہ جس کو جو خدمت کا موقع آتا ہے، اتنی عالیشان مسجد ہے، اتنی راحت و آرام کی جگہ، شاہی محل ہے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہوں کے محل بھی ایسے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی بنی بنائی راحت و آرام کی جگہ ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ جن کو خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کی خدمت کریں۔ انسان ہے، چوں غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپس میں تناؤ نہیں ہونا چاہیے، شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مساجد مدارس کو آباد رکھے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، جو حضرات بھی کر رہے ہیں، اخلاص و صدق کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مضبوط سے مضبوط دین کے اندر بناوے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرماوے، اور شر فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔